یہ بتائیں، آج میں نے تقاریر سنی جب میں شہباز صاحب کو سن رہا تھا، وہ عمران نیازی جو کہ جیل میں ہے، 40 سال اس کو سزا ہو گئی مختلف کیسوں میں، اور 3-4 کیسوں میں لگتا ہے آپ اور سزا دینے میں تلے ہوئے ہیں. اب تو آپ لوگ میرا خیال ہے کوئی غداری یا پتہ نہیں کون سا مقدمہ بھی بنانے لگے ہیں. ساری تقاریر اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف جو جیل میں ہے. آپ کے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے؟ بیکاز وہ تو جیل میں ہے. فرض کریں وہ اگر اپنی سزا پوری کرتا ہے وہ تو میرا خیال ہے اگلے 10 سال باہر نہیں نکلیں گے. کاشف، بات یہ ہے معیشت اور معاشرت یہ آپس میں جڑی ہیں اور دونوں کو برباد کرنے والا وہی ہے. اب کس طرح وہ آج اگر یہ کہے کہ مجھے شیخ مجیب سے ملا دیں، تو شیخ مجیب کا جو رول تھا وہ پاکستان کے لیے جو تھا وہ پاکستانی قوم جانتی ہے. سر ایک سیکنڈ وہ چیف کیا رول تھا؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں، وہ کبھی بھی ڈکٹیٹروں کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں آیا، بلکہ اس کا رول تھا کہ اس نے چیف پولنگ ایجنٹ بنا محترمہ فاطمہ جناح کا ایوب خان کے مقابلے میں. اور عمران خان کا رول یہ تھا کہ پرویز مشرف کا جو ریفرنڈم کروایا گیا اس کا چیف پولنگ ایجنٹ بنا. یہ فرق ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ مجیب الرحمان غلط تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ان سے اپنے آپ کو نہ ملائیں. یہ نا ایک سیکنڈ اور اگر یہی بات کرنی ہے تو ایک مماثلت ہے دونوں میں. وہ یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو تھی وہ پبلک نہ ہوئی. اگر وہ ہو جاتی تو ایسی چیزیں پیدا نہ ہوتی اور لوگوں کو جانکاری ہو جاتی کہ ہمارے پاکستان کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کی بربادی کا باعث بنے یا پاکستان کے ٹوٹنے کا باعث بنے. دوسری مماثلت یہ ہے کہ 9-10 مئی پہلے فیصلہ کر لیں مجیب الرحمان پاکستان ٹوٹنے کا باعث بنا ہے یا وہ کوئی بڑا لیڈر ہے. مجھے یہ تو سمجھا دیں پہلے یار. میں بات تو مجھے کر لیں پہلے مجھے سمجھنے دینا سر مجھے، کیونکہ آپ نے اتنی لمبی کر دی وہ سمجھئے وہ اچھا لیڈر تھا یا برا لیڈر تھا. اچھا میری بات سن لے پہلے. میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ جو مماثلت یہ اس کے اندر اپنے اندر پیدا کرتا ہے نا، وہ دوسری مماثلت یہ ہے کہ اگر 9-10 مئی کو جو انٹیروگیٹ ہوا اس واقعے کو کیا گیا، اگر ان چیزوں کو پبلک کر دیا جاتا ہے 1 سال کے اندر تو 8 فروری کو جو اس کی مقبولیت لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے یہ کبھی نہ ہوتی. سر یہ بتائیں نا، آپ سیدھا جواب نہیں دے رہے، میں جواب دیے بغیر آپ کو آنے کا آگے نہیں جان دوں. مجیب الرحمان باغی تھا یا نہیں تھا پاکستان کا؟ دیکھیں 2 چیزیں تھیں کہ اس کو شکایت تھی اور جینون شکایت تھی کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے جو احساس محرومی وہاں تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کو ڈریس نہ کیا گیا. مگر یہ بات غداری کے زمرے میں آتی ہے کہ جب اس نے سارے لائنیں لگا کے کہہ رہے ہیں 1971 بات تو سن لیں. جی اور یار میری بات تو پلیز بات سن لیں. میں کاشف دوسری بات وہی کرنے لگا ہوں. اس نے جب 6 نکات دیے تو 6 نکات کو کوئی پڑھ لے اس کے بعد اس کو غداری لوگ کہیں گے. یہ ہے حقیقت. مگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ڈے 1 سے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے کاندھے پہ چڑھ کے آیا ہے یا ڈے 1 سے وہ غدار تھا. وہ پاکستانی بھی تھا، پاکستان سے جمہوریت سے محبت کرنے والا تھا. مگر اب ایک سیکنڈ، مگر آپ نے کہا 6 پوائنٹ جس میں انہوں نے علیحدہ کرنسی کی بھی بات کی، علیحدہ انہوں نے کہا خالی پالیسی، فورن پالیسی اور 1-2 چیزیں دیکھے وفاق کا جو بھی دیکھنا انہوں نے کہا کرنسی ہماری اپنی ہوگی، ایسٹ کی اپنی، ویسٹ کی اپنی. انہوں نے کہا کہ جی سارا کچھ علیحدہ کریں ایسٹ پاکستان کا ویسٹ پاکستان کا. لیکن میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا یہ 6 پوائنٹ دیکھنے کے بعد کہ وہ غدار ہے. میاں صاحب کہتے ہیں پاکستان کا باغی نہیں تھا، وہ پاکستان کا حامی تھا. ذرا سنیے ذرا میاں صاحب. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا. میاں صاحب، آپ کے میاں صاحب تو کہتے ہیں وہ باغی نہیں تھا، وہ پاکستان کا حامی تھا. آپ کہتے ہیں وہ غدار تھا. عباسی صاحب میرے بھائی، نہ ایک سیکنڈ میرے بھائی، میں نے کیا غلط کہا ہے؟ یہ آپ نے کلپ سنوانے سے پہلے جو کچھ میں نے کہا یہی تو کہا ہے. نہیں سر، کہ وہ محب وطن تھا، وہ غدار تھا. وہ میاں صاحب کہتے ہیں وہ 6 پوائنٹ کے بعد نہیں 6 پوائنٹ 65-66 نہیں آگے تھا. میں نے یار میری بات تو سن لیں پلیز. میری بات سن لیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کے طاقتور لوگوں نے جو ان کو احساس محرومی تھا ان کو ڈریس کرنے کی بجائے ان کو بڑھاوا دیا. میں نے یہ آپ سے کہا کہ آہستہ آہستہ جب اس کو دیوار سے لگا دیا گیا
تو پھر مکتی بانی بھی پیدا ہوئی. بالکل تھی. اور مکتی یہ بانی کل میں نے نے اسی لیے کہا کہ میں جو ہے ایک سیکنڈ سر بہت لمبا ہو جائے گا. ایک سیکنڈ میرا جملہ مکمل ہو. آپ کا آج کا سارا ٹاپک میں ہم آئی نہیں ہے. میری ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ میں ایک جملہ کہہ دوں. مکتی بانی اس کو بنی بنائی ملی اور یہ آج جو اپنے آپ کو اس سے ملانا چاہ رہا ہے اس نے مکتی بانی پیدا کی. اب آپ سوال کریں. میرا خیال ہے میاں صاحب کو بھی بتا دیجئے گا مکتی بانی کا بھی ایک حقیقت تھی لیکن ایک سیاسی حقیقت بھی اس ملک میں تھی. ایک انڈین ایلیمنٹ بھی تھا اس سارے یہ جو کل ویڈیوز آئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے. بٹ آگے چلیں سر کیونکہ آپ وہ آج کل کر رہے ہیں نا آپ کی پارٹی کی جانب سے. وہ کبھی میاں صاحب کا دل کرتا ہے جب مشکل میں ہوتے ہیں تو شیخ مجیب کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور آپ کو جب سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی تو ویلن بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں 71 کے ساتھ ملا رہے ہو ثانیہ تھا. بہرحال اینی ویز آگے چلیں سر.